محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر۔ اسپیکر ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کو نوٹیفیکیشن پی ٹی آئی رہنما کو دے دیا۔ اے آئی وائی نیوز نے 30 دسمبر کو خبر دی تھی۔ حکومت اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود اچکزئی پر متفق ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات کا مینڈیٹ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے فیملی اور سیاسی قیادت کی ملاقات کرائی جائے۔ قومی پیغام امن کمیٹی ایک ایسا کردار ادا کرنے جا رہی ہے جس کی اس وقت عام ترین ضرورت ہے۔ دہشت گردی، شدت پسندی، فرقہ واریت پائی جاتی ہے، اس کے خاتمے کے لیے پاکستان میں بیانیے کو مضبوط کیا جائے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا بہت ہی قلیل عرصے میں بڑا ایک فعال کردار ادا کیا ہے قومی بیانیے کی تشکیل میں اور اسپیشلی دہشت گردی کے حوالے سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قومی پیغام امن کمیٹی کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا قومی پیغام امن کمیٹی ایسا کردار ادا کر رہی ہے جو وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف بیانیے کی جنگ میں اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی نے دہشت گردی کے خلاف فعال کردار ادا کیا۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ کمیٹی ارکان بیانیے کی جنگ میں صف اول کا کردار ادا کریں گے۔ علامہ راغب نعیمی نے کہا علماء کرام افواد پاکستان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ علامہ عارف حسین واحدی نے کہا اتحاد امت کے لیے ہم سب مل کر کوشش کر رہے ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے ان کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ ریگولیٹ کریں ملاقاتوں کو۔ یہ وفاق کا اختیار اس حوالے سے نہیں ہے کہ ہم اسے الاؤ کریں یا ڈس الاؤ کریں۔ بانی پی ٹی آئی کی کس سے ملاقات کرانی ہے اور کس سے نہیں، اس کا اختیار جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا جیل انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو تمام سہولتیں میسر ہیں۔ روزانہ طبی معائنہ ہوتا ہے، ان کی خواہش کے مطابق کھانا دیا جاتا ہے۔ ہر ہفتے اہلیہ سے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ جیل مینول کے تحت سیاسی ملاقاتیں نہیں کرائی جا سکتی۔ سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے ملاقاتوں کو سیاسی کہہ دینا صرف ایک بہانہ ہے۔ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، ہفتے میں 2 دن ملاقاتوں کے لیے طے ہے۔ پہلے 9 مئی پر قوم سے معافی مانگیں، نیشنل ڈائیلاگ کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے۔ سینیٹر عابد شیر علی کہتے ہیں وفاق نے خیبر پختونخوا کو پیسے دیے، انہوں نے یوٹیوبرز میں بانٹ دیے۔ آپ طے کر لیں آپ مسلح افواج کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ کیا صوبے میں سہیل آفریدی کو کوئی کام نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول واپس لے لیا۔ حکومت نے 10 جنوری کو اسلام آباد کی بلدیاتی حکومت کا ترمیمی آرڈیننس جاری کیا تھا، جس میں اسلام آباد کی مقامی حکومت کا ڈھانچہ تبدیل کیا گیا ہے۔ حکومت اور نجی شعبہ مل کر عملی اقدامات کریں۔ سرمایہ کاروں کی اعتماد کی بحالی ہی ملک کو معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ بجلی 9 سینٹ کی ہونی چاہیے۔ گیس کی قیمت فوری طور پہ 2300 MMBTU ہونی چاہیے۔ صنعتوں کو انتہائی مہنگی بجلی دے کر بھاری ٹیکس لیے جا رہے ہیں۔ 2 سال میں 150 ٹیکسٹائل یونٹ بند ہو گئے۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے وینٹیلیٹر پر موجود انڈسٹری کو بچا لیں۔ تاج رہنما SM تنویر کی صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا خطے کے دیگر ملکوں کے مقابلے میں پاکستان میں شرح سود دگنا سے بھی زیادہ ہے۔ 10.5% شرح سود کو کم کر کے جون تک 6% پر لایا جائے۔ عاطف اکرام شیخ نے کہا سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی ہی ملک کو معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ SM تنویر کی وفد کے ہمراہ معاون خصوصی ہارون اختر سے ملاقات۔ ہارون اختر نے کہا نئی صنعتی پالیسی کے تحت صنعتی ترقی کو تیز کیا جائے گا۔ حکومت نجی شعبے کے ساتھ مل کر معاشی استحکام کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ President Donald J. Trump and the United States of America stands by the brave people of Iran. Trump is a man of action. He has made it clear all options are on the table to stop the slaughter.
ایران کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ امریکی مندوب مائک والز نے کہا ایران میں قتل و غارت روکنے کے لیے تمام آپشنز زیر غور ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایران بات چیت کا کہتا ہے مگر طرز عمل مذاکرات کے برعکس ہے۔ انہوں نے ایران پر صدر ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام بھی لگایا۔ ایرانی مندوب نے کہا ایران کے داخلی معاملات میں کسی کی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیلی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ امریکہ کا ایران کی صورتحال پر اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ We have been carefully observing developments in Iran and the region. New threats to regional peace and stability are a serious cause of concern. Iran is an immediate neighbor, a brotherly country of Pakistan. We hope for an early normalization of the situation in Iran. مستحکم اور پرامن ایران پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ایران کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ کہا ہم ایران اور خطے کی صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ بیرونی مداخلت UN چارٹر کے خلاف ہے۔ روس اور چین کی ایران میں امریکی مداخلت کی مذمت۔ چینی مندوب نے کہا مشرق وسطی میں ایک اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ روسی مندوب کا کہنا تھا ایران میں بیرونی مداخلت بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے۔ متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری۔ سماعت کل تک ملتوی۔ تفتیشی افسر نے بتایا ملزمان روپوش ہیں، اسی وجہ سے گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں۔ جج نے کہا DIG آپریشنز وارنٹ گرفتاری پر فوری عمل درآمد کرائیں۔ اسلام آباد سیشن عدالت کا SP لیول کے افسر کو وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ گرفتاری کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دے دیا۔ ICC Under-19 ورلڈ کپ میں پاکستان اپنے پہلے میچ میں انگلینڈ کے مد مقابل۔ پاکستان کی دعوت پر انگلینڈ کی بیٹنگ جاری۔ آج کے دیگر میچز میں آسٹریلیا کا آئرلینڈ اور جنوبی افریقہ کا افغانستان سے مقابلہ۔